مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ حضرت میں مفتی ارشاد اعظم سے بیعت تھا۔ میں مفتی ارشاد اعظم صاحب سے بیعت تھا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ سے مناسبت معلوم ہوتی ہے، کسی ایسے بزرگ کا پتہ بتا دیں جو آپ کی طرح ہوں اور ان کی تعلیمات آپ جیسی ہوں، تاکہ ان سے میں بیعت ہو جاؤں۔ سید زیاد۔ دیکھو، اس زمانے میں کسی بزرگ سے بیعت ہو کر اصلاحی تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی بنتا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو بیعت نہیں ہے آپ ان سے بدگمان ہو کہ یہ سب دو نمبر ہیں، یہ بھی غلو ہے، زیادتی ہے۔ اصل تو شریعت کو فالو کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک دیکھو صحابہ کرام نے تعلق قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صحابہ کے بعد ان کے شاگردوں میں سب سے علم حاصل کیا، لیکن جو زیادہ گہرا تعلق ہوتا تھا نا وہ اکثر کسی ایک صحابی سے ہوتا تھا۔ جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے صحابہ سے علم حاصل کیا، لیکن مشہور کیا ہے عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ صحبت کس کی اٹھائی ہے زیادہ؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ علقمہ اور اسود رضی اللہ عنہما نے بہت سے صحابہ سے سیکھا، لیکن پراپر جو صحبت اٹھائی ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی، لہذا ان کو اصحاب عبداللہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ میں ایسے ہوتا تھا، تابعین میں بھی۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ اصل یہ جو پہلے زمانے میں کہتے تھے جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا وہ ویسے ہی بے لگام اونٹ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج یہ پیر اور مرشد کا تصور بہت غلط بیٹھ گیا ہے۔ ہر جاہل سے جاہل آدمی پیر بنا ہوا ہے اور پیر کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے۔ تو اس لیے پھر علماء نے یہ پیر پرستی اور یہ پیر مریدی اور یہ سب چیزوں کو کہنا چھوڑ دیا۔ جاہل لوگ اس میں اتنے آ گئے نا، عجیب عجیب چیزیں آئی ہوئی ہیں، پیر صاحب نے بول دیا یہ کرو، پیر صاحب نے بول دیا۔ تو پیر صاحب کیا خدا ہے کیا؟ وہ شادی پیر صاحب سے پوچھ کے کر رہے ہیں، اس کا پیر صاحب سے کیا تعلق ہے؟ تو پیر صاحب نے ٹینڈ کرا دی، ابا کہہ رہے ہیں بال رکھ لے، تمیز کا انسان لگے نہیں، پیر صاحب نے کہا ٹینڈ کراؤ۔ تو پیر کا دائرہ کار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی واقعی صحیح شیخ ہے، علم کامل ہو، بدعاتی نہ ہو، اور حالات کا علم بھی جانتا ہو، کچھ موجودہ حالات کیا چل رہے ہیں، کس طرح گائیڈ کرنا ہے لوگوں کو، ان چیزوں پہ بھی نظر ہو، اور خود بھی پرہیزگار ہو، اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو۔ اصلاح کرنا جانتا ہے یا نہیں جانتا یہ ایسے پتہ چلے گا اس کے مریدوں کو دیکھ کے کہ بڑے بڑے سرکشوں کو اس نے سدھارا ہے۔ تو ایسے شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے، اس کو اپنا بڑا بنانا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو پھدکتے پھرتے ہیں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کہیں کے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، سے یہ نہیں پتہ چلتا۔ میں اگر مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت نہ ہوتا اور ساری زندگی پھر انہی سے میں نے تعلق قائم رکھا، ادھر ادھر نہیں گیا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے 2 ڈھائی گھنٹے کے بیان نہ کر رہا ہوتا۔ اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے ایک سے بیعت ہوئے پھر وہاں سے نکلے ادھر جا کے چلے گئے، پھر وہاں سے نکلے، وہ کسی کام کے نہیں۔ تو ایک شیخ چنو، لیکن چننے میں جلدی نہ کرو۔ بس آپ ایک دن گئے، وہ بیان میں رو رہے تھے، بڑے روتے روتے آپ نے کہا یہی بہت نہیں کہ بیعت ہو گئے، ایسا نہیں۔ سب سے پہلے علم ہونا چاہیے، سمجھتے ہو، شریعت کا علم ہونا چاہیے اس کے پاس۔ نمبر 2، خود اس کا بھی اصلاحی تعلق ہونا چاہیے کسی بڑے سے، پہلے رہا ہو، خود بھی کسی سے تربیت لی ہو۔ بے لگام اونٹ نہیں چلتا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ تم یہ دیکھو کہ تم علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کتابیں پڑھ لو بس، اور ضرورت ہی نہیں ہے کون پڑھا رہا ہے کیا۔ نہ ٹیچر جو ہے نا، ٹیچر یہ دیکھنا پڑے گا یہ کون ہے، کیونکہ یہ جو روحانیت ہے یہ منتقل ہوتی ہے۔ ٹیچر اگر 2 نمبر ہے تو صرف کتاب کا 1 نمبر ہونا کافی نہیں ہے۔ لوگ آج کل اس کو نہیں دیکھ رہے، کہہ رہے ہیں سب سے پڑھو۔ ٹیچر کا بڑا اثر پڑتا ہے، کیا وہ ہے کون، وہ مخلص بھی ہے یا نہیں ہے، پرہیزگار بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ٹیچنگ میں روحانیت بھی ہے اور کتابی علوم بھی ہیں، دونوں چیزوں کے لیے آپ کا استاذ 1 نمبر ہونا چاہیے، اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تلاش کریں، محفلوں میں بیٹھیں اور خود پہلے امتحان لیں کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو پیر و مرشد بنایا جائے یا نہیں۔ صرف چند باتوں سے متاثر نہ ہو، اس کی محفل میں بیٹھیں۔ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ اس سے مناسبت بھی ہو۔
بعض پیر ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ان سے مناسبت نہیں ہو رہی ہوتی، طبیعت میچ نہیں کر رہی ہوتی، مزاج نہیں مل رہا ہوتا، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اس سے ہوتا ہے جس سے آپ کا مزاج ملتا ہو۔ تو جس کے بیانات سے فائدہ ہو رہا ہو، وہ عالم بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اصلاح کرنا بھی جانتا ہو، تو اچھی طرح پرکھنے کے بعد پھر انسان کو چاہیے کہ اس سے بیعت ہو جائے اور پھر زندگی بھر اسی سے بیعت رہے، پھر ذرا سی باتوں سے بدگمان نہ ہو اس کے۔ ظرف چھوٹا ہوتا ہے نا، تھوڑی سی بات سمجھ میں نہیں آئی تو فتوے لگا دیے، ہاں دو ٹوک اور واضح لفظوں میں اگر وہ شریعت کی مخالفت کرنا شروع کر دے پھر اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ پیر مقصد نہیں ہوتا، مقصد کیا ہے؟ شریعت۔ اگر وہ خود شریعت کے خلاف چلنا شروع ہو گیا واضح طور پہ پھر اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کی بہت برکتیں، جتنے بڑے بڑے اہل اللہ پیدا ہوئے ہیں نا ماضی میں، جن سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی شیخ و مرشد نہ ہو، کوئی جو اس کی کاؤنسلنگ نہ کرتا ہو۔ سمجھتے ہو؟ وہ اپنے حالات اپنے بڑے کو بتاتے تھے، یہ کیفیات ہیں، یہ حالات ہیں، اس میں آپ کی گائیڈنس چاہیے۔ آج ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے کسی سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن و حدیث تم سے زیادہ اچھا جانتا ہوں، میں کسی کو باپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ہوں بس، میں شخصیت، اس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، کسی سے بیعت ہونے کو، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ امام حنیفہ کے فتوے کو فالو کرتے ہیں تو شخصیت پرستی ہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ اگر میرے ماموں ہوتے اور اس بیس پر میں ان کے فتوے کو فالو کرتا تو یہ شخصیت پرستی ہوتی، میری نہ ان سے کوئی رشتہ داری ہے۔ میں ان کو فالو اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سب سے پہلے فقہ کو مدون کرنے والے، اور 50% سے زائد امت ان کو فالو کر رہی ہے، اور 100% امت ان پر اعتماد کر رہی ہے، جو فالو نہیں بھی کر رہی وہ ان کو برحق مان رہی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ بر صغیر میں انہی کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے۔ میں اگر ان کے علاوہ کوئی اور فقہ لانچ کروں گا تو 1.5 انچ کی مسجد بنے گی، اختلاف فرقواریت پھیلے گی۔ امت کا اتحاد بھی تو ایک اہم امپورٹنٹ چیز ہے نا، تو اس لیے میں ان کو فالو کر رہا ہوں۔ یہ شخصیت پرستی نہیں، دلائل کی بیس پہ آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جو ان کو فالو نہ کرے وہ شخصیت پرست ہے، اور جو ان کی ہر بات میں تعویل کرے وہ کیا ہے؟ وہ شخصیت پرستی نہیں ہے، خود یہ شخصیت پرست ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی کسی بزرگ سے بیعت ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، بہت فائدہ ہے۔ میں خود لوگوں کو مشورے دیتا ہوں۔ باقی یہ کہ لوگ کہتے ہیں آپ کیوں بیعت نہیں کرتے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم۔ جب انسان بیعت کرتا ہے، کوئی مرید آپ کے آ کے بیعت ہوا تو پھر شیخ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے حوال کی خبر۔ جب پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس تو پھر ڈاکٹر کا کام ہے اس کا علاج کرنا، پھر اس سے پوچھے بھائی کیا کر رہا ہے، یہ گناہ تجھ سے چھوٹ رہا ہے کہ نہیں چھوٹ رہا ہے؟ بھائی کنجوسی ہے، سخاوت کیوں نہیں دکھا رہا؟ 6 مہینے سے بیان سن رہا ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا؟ پھر یہ شیخ تنبیہات کرے گا، سمجھتے ہو؟ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا؟ اتنے عرصہ ہو گیا ابھی تک ایک ہی کو لے کے کیوں گھوم رہا ہے؟ اتنا میں نے سمجھایا، تیرے پاس پیسہ بھی ہے، بیوہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں مارکیٹ میں اتنی پڑی ہوئی ہیں کہ یہ مسلمان عورتوں کو ٹھکانا تیرا باپ دے گا؟ پھر میرا اسٹائل یہ ہوگا، کیونکہ پیر و مرشد کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے۔ مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو لوگ بیعت تھے نا، بے وقت اگر کوئی آ جاتا تھا اس کو سزا میں مسجد میں بٹھا دیتے تھے، 20 منٹ مسجد میں بیٹھا رہے۔ شیخ تو پھر شیخ ہوتا ہے نا، وہ تو مرید اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ حضرت محبت سے اگر سمجھانا مناسب سمجھے تو محبت سے سمجھائیں، جب ٹیکا لگانا ہو تو زبردستی گھسیڑ دینا۔ سختی کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت تو ڈنڈا رکھا ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں میں ٹھکائی لگا دوں گا، تو پھر مرید کو اجازت نہیں ہوتی حضرت آپ نے سخت کیوں کہا؟ بھئی آپ جب مربی ہے تو وہ سختی بھی کرے گا، نرمی بھی۔ تو آپ اگر میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تو میرا بیان کا اسٹائل چینج ہو جائے۔ ہاں میں غیرت پہ آ جاؤں گا، بھئی کیا ہو گیا، تم تو 10 سال سے آ رہے ہو ڈھیٹ، ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ابھی شکر ہے محبت سے باتیں چل رہی ہے، اسی طرح چلنے دو۔ تو میں اس لیے بیعت نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں، سمجھتے ہو؟ ٹائم نہیں ہے کہ میں، وہی مثال ہے یار، اتنے غم ہے کہ وہی ہے نا کتے والی مثال، اب زیادہ مناسب نہیں، گھر میں نہ پہنچ جائے وہ تو۔ لیکن آپ لوگ، میں نے لوگوں کو بیعت کرا دیتا ہوں، وہ مزاج دیکھ کے کرا دیتا ہوں، یار فلاں سے بیعت ہو جاؤ، فلاں سے بیعت ہو جاؤ، فلاں سے بیعت ہو جاؤ، فلاں۔ لیکن عجیب بات ہے، جس سے بیعت کراؤ نا وہ پھر اس میں اتنا انوالو ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سلام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے، اصل تو ہمارے پیر صاحب ہیں، اتنا غلو مت کرو بھائی۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ خانقاہ کھولیں، اس میں لوگوں کو اللہ اللہ کرائیں، بیٹھیں، بٹھائیں لوگوں کو۔ میں نے کہا ہمیں کون بٹھائے گا بھائی اس میں؟ پیر صاحب مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ پیر صاحب انڈے لینے گئے ہوئے ہیں گھر کے لیے، پیر صاحب کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، پیر صاحب بکرے کا گوشت لینے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ تو ہمارے تو اتنے غم ہیں، اتنے بکھیڑے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس
اپنی اصلاح کا ٹائم نہیں ہے، دوسروں کی کہاں سے کرائیں گے. اللہ سے بس دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ٹھیک کر دے. تو بس یہی ہول سیل کے حساب سے جو اصلاحی پروگرام چل رہا ہے یہی چیز. لیکن پیر بننے میں مزے بھی ہیں. حقیقت بتاؤ، ہدیے مفتیوں کو، علماء کو نہیں ملتے. لوگ آئیں گے، بیان سنیں گے، توبہ بھی کر لیں گے، بدل بھی جائیں گے، عقیدت نہیں پیدا ہوتی. کہیں گے بس ایک اسکالر ہے، اچھا بیان کرتے ہیں. پیر جب بنا لیتے ہیں نا لوگ، پھر وہ جتنا بھی بڑا پھینکو ہو، ہمارے پیر صاحب ہیں بھائی، ہمارے حضرت جی ہیں، ان کو جیسے بھی خواب آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، پہنچے ہوئے ہیں. یہ بھی جہالت ہے. پھر جناب وہ ہدیے، نذرانے، بکرے، دمبے، پیسے، پیر صاحب ہے بھائی. یہ بجائے عجیب حساب کتاب. مسجد کے امام بیچارہ رو رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہے میں 5 ٹائم ان کم وقتوں کو نمازیں پڑھاتا ہوں، جمعے کی تقریریں کرتا ہوں، ان کو ان کو اسلام، میری وجہ سے انٹروڈکشن اسلام کا تعارف تو سب سے پہلے بچے کے سامنے اسلام متعارف مسجد کا امام کرواتے ہیں. وہ بچہ جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے، اس کو اسلام امام سے پتہ چلتا ہے. پیر تو بعد میں آتے ہیں، لیکن پیر کی بڑی ویلیو ہے بھائی. علماء کی مدرسوں میں ایسے ایسے استاذ پڑھے ہوئے ہیں، 20 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، عربی ادب پڑھا رہے ہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو. تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. ان تک ہدیے نذرانے کوئی نہیں پہنچا، حالانکہ بہت خدمت کر رہے ہیں. بس جو پیر صاحب ہیں اور پھیل گئے، ان کو بھی دیں آپ. میں نہیں کہہ رہا اپنے پیر صاحب اگر کوئی حق ہے دیں آپ ان کو دیا، لیکن یہ جو بیچارے مدرسوں میں مدرسین ہیں، مفتیان کرام بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسائل کی تحقیق میں 2 مہینے دماغ کھپا کے پھر جواب لکھتے ہیں، ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. بس لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہ کوئی چیز ہونی چاہیے.